یہ ہم بہت دور نکل گئے ہیں، ہمارے اندر تو اس قسم کے جذبات ختم ہی ہو چکے۔ ہم تو دین پر عمل بھی کرتے ہیں تو مصیبت سمجھ کر، یا سیزن کے دنوں کے اندر روزہ رکھ لیا تو اس کو بھی پتہ نہیں کیا کتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ کم سے کم از کم اللہ ہم سب کو توفیق دے دے، ان اعمال کا اہتمام کریں جن اعمال پر خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے 8-10 چیزیں لکھی ہیں ایسی، اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو اللہ سے ایمان پر خاتمے کی امید ہے۔ 8-10 چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، جو آدمی مسواک کا اہتمام کرے گا مرتے ہوئے اللہ اس کو کلمہ نصیب کریں گے، چھوٹی سی چیز ہے۔ اور فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ خاتمہ ایمان کی دلیل ہے۔ اب کتنی چھوٹی سی چیز ہے، مسواک کا اہتمام کر لینا۔ اسی طریقے سے اللہ سے محبت رکھنا، ایک ہے اللہ کی فرما برداری کرنا، ہم اس میں بھی ناقص ہیں، ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہے اللہ کی محبت، اللہ کی محبت وہ ہوتی ہے کہ بندہ تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میرے محبوب کو کیا پسند ہے، میں اس پر عمل کر کے دکھاؤں۔ وہ یہ نہیں کہ وہ اس پر آ جائے تو اس پر عمل کرتا، نہیں، وہ تلاش کرتا پھرتا ہے۔ محبت، اللہ کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے۔ 8-10 چیزیں ہیں، بہرحال ایک چیز ان میں سے ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ اس کو جنت دیں گے، اور جنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے، جنت میں ایمان والوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ تو ان اعمال کا اہتمام کر لیں جس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے، فلہ الجنہ وجبت لہ الجنہ، اس قسم کے الفاظ، یدخل الجنہ وجبت لہ الجنہ فلہ الجنہ، یہ الفاظ حدیث پاک میں آتے ہیں کئی اعمال پر۔ جس نے یہ کام کیا وہ جنت میں جائے گا، جنت ملنی ہے ایمان والوں کو، لہٰذا یہ دلیل بنے گی اس بات کی کہ یہ ایمان کے ساتھ جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا سامنے سے، فَأَصْلَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، جو صحابہ بیٹھے تھے ہر ایک نے اس کے بارے میں اچھا جملہ کہا، فَأَصْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، کسی نے کہا بڑا اچھا آدمی تھا، کسی نے کہا نیک آدمی تھا، کسی نے کہا تہجد گزار تھا، کسی نے کہا اس کے معاملات بڑے اچھے تھے، کسی نے کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، کسی نے فَأَصْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، آپ نے فرمایا وجبت۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، فَأَصْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، جتنے لوگ تھے ہر ایک نے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط، کوئی نہ کوئی بری بات کہی، بدتمیز تھا، بد اخلاق تھا، لوگوں کا مال لے کر چلا گیا، مختلف قسم کے جملے لوگوں نے کہے، آپ نے فرمایا وجبت۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے دونوں موقعوں پر وجبت کہا پہلے کے بارے میں مسلمانوں نے عام تعریف کی تو اس کے لیے اللہ نے جنت کو لکھ دیا۔ جس بندے کے بارے میں عام طور پر تاثر یہ ہو کہ وہ اچھا آدمی تھا، اللہ ستار ہیں، اگر اس کی غلطیاں تھی بھی تو اللہ ان پر پردہ ڈال دیں گے، اور اللہ ان لوگوں کی گواہی کی وجہ سے اس کو بخش دیں گے۔ اور جس بندے کے بارے میں عام لوگوں کا تاثر یہ ہو کہ اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹی ہماری، جب ملتا تھا کوئی نہ کوئی کڑوی تسلی سنا دیا کرتا تھا، جب ملتا تھا اس کی پیشانی کے اوپر بل ہی نہیں کبھی ختم ہوئے، جب اس نے معاملہ کیا ہے ہمیں اس نے ڈسا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ جس بندے کے بارے میں عام مسلمانوں کا تاثر یہ بن جائے، عام مسلمانوں کا، کہ وہ برا آدمی تھا، وجبت، اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتے ہیں۔ اس کی اگر کوئی اچھائی تھی بھی تو وہ بھی چھپ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، برائیوں کے ڈھیر کے اندر اس کی اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔
کم سے کم ہم ان اعمال کا اہتمام کریں جن اعمال پر جنت کا اللہ کے نبی نے خوشخبری سنا دی. وجبت لہ الجنہ فرما دیا، فلہ الجنہ فرما دیا، یدخل الجنہ فرما دیا، کوئی بھی ایسا جملہ فرما دیا. کم سے کم، اصل تو پورے دین پر چلنا، لیکن کم سے کم ایسے اعمال کا اہتمام کر لیں تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ہماری بہت بڑی ضرورت ہے خاتمہ ایمان پر ہونا. ایک حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو آدمی دنیا سے اس حالت میں گیا کہ 3 چیزیں اس کے نامہ اعمال میں نہیں تھیں، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. تین کام نہیں تھے اس کے نامہ اعمال میں: الکبر والغلول والدین. تکبر نہیں تھا اس کے دل میں، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑی چیز نہیں سمجھتا تھا، وہ لوگوں کی حقارت اس کے دل میں نہیں تھی. اصل تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا نام نہیں ہے، اصل تکبر لوگوں کو چھوٹا سمجھنے کا نام ہے. کسی آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ جتنی چاہے بڑی گاڑی میں پھرے، جتنا بڑا چاہے مکان لے، جتنے چاہے اچھے کپڑے پہنے، کوئی منع نہیں. لیکن جس کے پاس جھونپڑی ہے، جو راستے میں پیدل چلتے ہوئے جا رہا ہے، اس کو گھٹیا نہ سمجھے. بطر الحق و غمت الناس، غمت الناس یہ ہے تکبر. کسی کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا، جس کے پاس مجھ سے مال کم ہے میں اس کو گھٹیا سمجھوں، یہ تکبر ہے. مال زیادہ ہونا تکبر نہیں ہے. جس کے کپڑے مجھ سے اچھے نہ ہوں اس کو میں گھٹیا سمجھوں، یہ تکبر ہے. اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے. بہت بہترین قسم کی زندگی گزارنا تکبر نہیں ہے. جس کے پاس نہیں ہے اس کو گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر ہے. یا تو اس نے زندگی میں تکبر کیا نہیں، اور اگر کیا تھا تو توبہ استغفار کر لیا. دنیا سے جاتے ہوئے اس کے نامہ اعمال میں تکبر نہیں تھا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں. 3 چیزیں نہ ہوں اس کے نامہ اعمال میں: ایک تکبر نہ ہو، دوسرا غلول خیانت نہ ہو، وہ لوگوں کی خیانت نہ کرتا ہو، نہ ان کے مال میں خیانت کرتا ہو، نہ ان کی باتوں میں خیانت کرتا ہو. باتوں کے اندر بھی خیانت ہوتی ہے. المستشار مؤتمن، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی سے کوئی آدمی مشورہ کرے وہ مشورہ بھی امانت ہے. ایک آدمی نے مجھ سے اگر کسی بات کا مشورہ کیا ہے، وہ اس کی بات میرے پاس امانت ہے. اگر وہی بات میں نے کسی اور کو بتا دی کہ اس نے مجھ سے یہ بات پوچھی تھی تو میں خائن بن گیا. اگر کسی کے مال کے اندر خیانت کی وہ بھی خیانت ہے، اگر کسی کی بات کے اندر خیانت کی وہ بھی خیانت ہے. یا تو اس بندے نے خیانت کی نہیں تھی، اور اگر ہو گئی تھی تو توبہ استغفار کر لی تھی اور اس بندے سے معافی مانگ لی تھی. بہرحال مرتے ہوئے اس کے نامہ اعمال کے اندر خیانت نہ ہو، مرتے ہوئے اس کے نامہ اعمال کے اندر تکبر نہ ہو، مرتے ہوئے اس کے نامہ اعمال کے اندر تیسری چیز دین، قرضہ نہ ہو، کسی کا دینا نہ ہو. مرے دنیا سے تو کسی کا حق اس کے ذمے نہ ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے. یا رسول اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جس نے جہاد کے اندر شرکت کی، جس نے بہت سارے زخم اپنے سینے پر برداشت کیے، ایک زخم بھی اس کی پشت پر نہیں لگا، اور وہ میدان جنگ کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جمع رہا، وہ بھاگ کر بھی نہیں گیا یہاں تک کہ اس کو شہادت مل گئی، کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں چلا جائے گا. وہ صحابی اٹھ کر گئے، ابھی دروازے تک پہنچے تھے، آپ نے واپس بلایا. کیا دوبارہ مسئلہ پوچھو؟ اس نے دوبارہ یہی مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی جہاد میں جاتا ہے، اس کی نیت اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اس کے اندر ریاکاری بھی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے تیر اور تلوار کے زخم اپنے سینے پر سہتا ہے، وہ پیٹھ پھیر کر بھی نہیں بھاگتا ہے، اور اس حالت میں اس کو شہادت مل جاتی ہے، کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں چلا جائے گا، لیکن اس کا قرضہ اگر کسی کا دینا ہے وہ نہیں معاف ہونا، وہ نہیں معاف ہونا. ایک آدمی اگر اس کو شہادت مل جائے، پھر اس کو دوبارہ اللہ زندہ کر دیں، پھر اس کو شہادت مل جائے، پھر اللہ اس کو زندہ کر دیں، پھر اس کو شہادت مل جائے، پھر اللہ اس کو زندہ کر دیں، 3 دفعہ کی شہادت بھی اس کے اس قرض کو معاف نہیں کرواتی جو کسی کا حق اس کے ذمے ہے. تھوڑا سا زندگی کو بدلیں. کتنا مال چاہیے ہمیں؟
اللہ نے بہت دے دیا ہے، کوئی بھوکا ہم میں سے نہیں ہے، کوئی ہم میں سے بغیر کپڑوں کے نہیں ہے، کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جس کی رات بھوک کی حالت میں گزرتی ہو۔ پھر ہم کیا مصیبت ہے کہ ہر ایک کی جیب کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں؟ ہر روز ایک نہیں 20 واقعات ہمارے سامنے کیوں ایسے آتے ہیں کہ وہ میرے پیسے واپس نہیں کرتا؟ لیا تھا 1 مہینے کے لیے، آج 10 سال ہو گئے ہیں، دینے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس نے 1 مہینے کے لیے لیے ہی نہیں تھے، اس نے تو نکلوانے کے لیے مہینہ کہا تھا، نیت اس کی اس وقت بھی نہیں تھی۔ کتنے بندے آج دنیا میں مر جاتے ہیں اور قرضے لے کر جاتے ہیں، کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ تو فرمایا کہ جو آدمی دنیا سے اس حالت میں گیا کہ 3 چیزیں اس کے نامہ اعمال میں نہیں تھی، اس کو جنت ملے گی۔ 20 حدیث ہیں ایسی کہ اللہ کے نبی نے کہیں فرمایا دخل الجنہ، کہیں فرمایا وجبت لہ الجنہ، کہیں فرمایا فلہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ یہ دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ان اعمال کا تو کم سے کم اہتمام کر لیں۔ پورے دین پر چلنا آج ہمارے لیے خواب بن گیا ہے، اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے، لیکن کم سے کم درجے میں اتنے اعمال کا اہتمام کریں کہ ہمیں یہ امید ہو جائے اللہ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے تو ایمان لے کر جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب